تصویروں کے نام. آج کا موضوع سخن فیض اور یہ بکھرا ہوا معاشرہ. اچھا، میرے تو حال بہت ہی خراب ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، اندر کا تو آپ کو حال پتہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بھائی، بکھرا ہوا معاشرہ کیسا ہوتا ہے؟ بہت شکریہ نور، جو کچھ کہ میرے لیے کہا، اور مجھ سے زیادہ میرے نصیب کے لیے کہا کہ مجھے وہ لوگ میسر آئے جو زندگی کے رنگ کو رنگین کرتے ہیں. واہ، رنگ کو رنگین، واہ. اس میں بڑا نام فیض صاحب کا ہے. تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے. واہ. یہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بکھرا ہوا معاشرہ کون سا ہوتا ہے، تو مجھے اس کا بہت آسان جواب یہ تھا کہ میں ایک آئینہ لے آتی. اس سے بڑی جس عالم میں ہم اس وقت ہیں وہ بکھرنے کا عالم ہے. تہذیب ہو، اخلاق ہو، علم ہو، تعلیم ہو، مذہب ہو، قرینہ ہو، سلیقہ ہو، سب کسی نہ کسی طاقت کی خاطر بکھر رہا ہے. طاقت تو بکھرنے کے لیے نہیں ہوتی، طاقت تو جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے، مجتمع ہونے کے لیے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ بات میں کہتے نہیں تھکتی کہ جتنے ہم اکٹھے پاکستان بننے سے پہلے تھے، جتنے جمع ہم پاکستان بننے سے پہلے تھے، اتنے ہی ہم اب تفریق ہوئے ہیں. اور اس تفریق پہ ہماری انا نے مختلف تختیاں لگائی ہیں. عقیدے کو ہم نے اتنا تقسیم کیا کہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں. مٹی کو ہم نے اتنا تقسیم کیا کہ اب ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وطن کسے کہتے ہیں. زبان کو ہم نے اتنا تقسیم کیا کہ ہمیں یہ خبر ہی نہیں کہ ہماری زبان کون سی ہے. اور تو اور ایک افتخار کی چیز لوگوں کے پاس خاندان رہ گیا تھا، ہم نے اس کو بھی اتنا تقسیم کیا، بلکہ اس کے تو بقیے ادھیڑے. اور نور الحسن انتہائی معصومیت سے مجھے چھیڑنے کے لیے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بکھرا معاشرہ کیا ہوتا ہے. فیض صاحب نے دیکھیے 1947 میں تو یہ کہا تھا نا کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر. اور یہ واقعہ، ذرا آپ بیٹھی ہیں، آئیے رحمان صاحب کو خدا سلامت رکھے، وہ اس کے گواہ ہیں کہ یہ صرف خیال کی بات نہیں تھی. جب اس رات ایک انسانی پیکر کو برہنہ کر کے آگ لگائی گئی اسی لاہور کے مال روڈ کے چوک پر، تو وہ شاعر خون کے آنسو رو کے یہی کہہ سکتا تھا کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر. لیکن مجھے ان کی رجائیت اور ان کی امید اتنی اچھی لگتی ہے. یہ میں اپنی 16 برس کی عمر پر اعتبار کرتے ہوئے ان کے کچھ شعر اس لیے سامنے لکھ کے رکھیں کہ اس عمر میں شعر پڑھنے کی غلطی کو کوئی معاف نہیں کرے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشن و صوت ہزار کا. صوت ہزار میں یکتائی ہوتی ہے اور صوت بیکار میں صرف نعرہ ہوتا ہے. ہم صوت ہزار تک پہنچے ہی نہیں. ہم نے اختلاف کو رواداری میں کبھی نہیں ڈھالا، برداشت کے معنی نہیں دیے. مجھے اور آپ کو مختلف ہونا چاہیے. ہم کوئی مشین ہے کہ سب ایک سی بات کہیں گے، یا خدا نخواستہ ہم جانے عالم کے طوطے ہیں جو کہ اب وہ ہم ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں اپنی، مگر پھر بھی کہ دری چیشک کے سوا کچھ نہ کہیں. فیض صاحب نے، اور فیض صاحب کا ذکر میں اس لیے کرتی ہوں کہ ہم نے کچھ ایسا ہی ظالمانہ سلوک اقبال کے ساتھ بھی کیا. میں ظالمانہ سلوک کہہ رہی ہوں اور شاید اس کے بعد ہر سزا کی مستوجب ہو جاؤں. اقبال کے ہاں دین جس حیثیت سے آتا ہے
وہ ایک اخلاقی قوت کے طور پہ آتا ہے، وہ ایک تہذیب کے معیار کے طور پر آتا ہے. ہمارے ہاں اہل شریعت اس کو لے اڑے اور اقبال کو مشرف بہ اسلام کر دیا. اقبال کی شاعری تو اس لیے تھی کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ اسلام کے پاس کون سی اخلاقی قدریں ہیں جو زندگی میں فرد کو یہ ہمت دیتی ہیں کہ کبھی کبھی وہ اجتماع کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس کی آواز ہی توانا اور طاقتور ہو. ہم اب اکیلے کھڑے ہوتے ہیں تو اقتدار مانگنے کے لیے. ہم اب کبھی دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں کھڑے ہوتے کہ ایک دوسرے کا درد سمجھ سکیں. فیض صاحب کے ہاں جو ایک لطف کی بات دیتی ہے زہرا آپا کے ہوتے ہوئے فیض کی شاعری کی بات کرنا آپ سوچتے نہیں ہیں کس قدر جان سے گزرنے کا کام ہے. یہ مجھے سب سے کڑے امتحان میں آج ڈالا ہے. فیض صاحب کتنی کڑی بات کیوں نہ کہیں، کتنے ہی رنج کے لمحے کا درد آپ تک نہ پہنچائیں، مگر درمیان میں ایک چراغ کی لو، ایک سورج کی کرن، ایک پھول کی خوشبو، ایک پتی کا لمس، اس کے بغیر ان کی شاعری مکمل نہیں ہوتی. فیض صاحب سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ اس ملک کا کیا ہوگا اب، اور اس سے برا کیا ہوگا؟ ان کا جواب تھا کہ اس سے برا یہی ہوگا کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اگر سوچئے تو اس میں کتنا بڑا ہم پر ایک تانا تھا کہ تم خود کو بدلنے کو تیار نہیں ہو. جو لوگ خود کو بدلنے کو تیار نہیں ہوتے وہ نہ نظام بدل سکتے ہیں، نہ سوچ بدل سکتے ہیں، نہ فکر بدل سکتے ہیں. تھپکی سے آتے ہیں، چاپ پہ جھومتے ہیں کہ بہار کے امکان ہو گئے. اقبال اور فیض کیا بہت خطرناک لوگ ہیں ایک بات، اور ان سے خطرہ کس کو ہے؟ نہیں، ان سب میں سے خطرناک غالب ہے، ان سب میں سے خطرناک غالب ہے. اور یہ مجھ جاہل کا یقین ہے کہ غالب نہ ہوتے تو اقبال بھی نہیں ہوتے اور فیض بھی نہیں ہوتے. وہ تو عجب شخص ہے، جس پر جان چھڑکتا ہے اسی سے کہتا ہے کہ تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا. آپ دیکھیے کہ یہ غالب کی انا یا غالب کی ضد نہیں ہے، یہ تہذیب کا سنوار ہے کہ تم کیسے ہو کہ محبت کا تمہیں جواب محبت سے دینا نہیں آتا. اب ہم ہر بات کا جواب، تانا بھی بہت دور کی بات ہوئی، تشنا بھی بہت دور کی بات ہوئی، اب تو ہم گالی سے جواب دیتے ہیں، اور گالیاں کم پڑ گئی ہیں. ہم ایجاد کر رہے ہیں روزانہ، اور خاص طور پر یہ جو جان عالم کا طوطا ہماری ہتھیلی پر ہے اور جسے ہم نے بزبان انگریزی سوشل میڈیا کا نام دیا ہے. صدقے جائیے سوشل میڈیا کے کہ دہن بگڑا تھا تو بگڑا، الٹا کر دیا ہے میں نے مصرع. زبان بھی بگڑی، زبان بھی بگڑی. غضب کا ایک احساس ہے کہ معاشرے کو زنگ لگ جاتا ہے اگر معاشرہ ناانصاف ہو جائے، اور معاشرے کو زنگ لگتا ہے ناانصافی کا جب ہم بھول جاتے ہیں کہ اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور اخلاق کے معنی ہم نے یہ سمجھ لیے ہیں کہ میں ابھی یہاں سے اٹھ کے وہاں جاؤں تو کوئی اپنی کرسی سے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ تشریف رکھیے، اور دل میں سوچا ہے کم بخت اچھی والی جگہ تھی وہ بھی چلی گئی. یہ جو ہماری نیت کا اور ہمارے عمل کے درمیان فرق ہے، یہ اخلاق کی موت ہو چکی ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ چونکہ بہت علمی شخصیت ہیں، پروفیسر ہیں، تو آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں دیکھیں لاہور شہر میں فیض انٹرنیشنل فیسٹیول ہوتا ہے، پول سائنس پہ وہ لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کی تشہیری، اتنے بڑے پورٹریٹ، اقبال ڈے منایا جاتا ہے، اور ہم کیا کریں؟ اتنا تو دیکھیں ہم کر رہے ہیں، کتنا ہم فروغ دے رہے ہیں اس سارے علم کو. اور اخلاق کی جہاں تک بات ہے، میں نے باقاعدہ بڑے لوگوں کو سنا، انہوں نے کہا یہ آئین میں اس کا ذکر نہیں ہے. ہاں صحیح کہہ رہے، وہ مطلب اخلاقی ذمہ داری یا اس طرح کی، تو وہ ہم تو نور جیتے رہیے. آئین کی باقی شقیں تو ہم نے سب پوری کر لی، شکر ہے کہ اخلاق کا اس میں ذکر نہیں ہے، محفوظ رہ گیا.
مانے نہ مانے ایک الگ بات ہے، جی پرکھے نہ پرکھے ایک الگ بات ہے، مگر محفوظ تو رہ گیا۔ دیکھیے آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم یہ جو ادبی میلے ہیں، خاص طور پر فیض میلہ ہے یا لاہور کا ادبی میلہ ہوتا ہے یا کراچی میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والے کرواتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بڑی امید کی بات ہے کہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بہت کم ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں۔ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مسکرا کے دیکھ لیتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہیں کہ ہم محفوظ سمجھتے ہیں، خود بھی آتے ہیں، اپنے نوجوانوں اور بچوں کو بھی لے کے آتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ان مجموعوں سے کوئی علم کی بات لے کے جاتے ہیں یا نہیں لے کے جاتے، مگر وہ ان مجموعوں سے خوشی کا احساس لے کے جاتے ہیں جو آپ کے اہل تقویٰ نے چھین لیا ہے۔ جس معاشرے میں مسرت اور خوشی کا احساس نہ ہو، وہ معاشرہ کبھی غم کی قدر نہیں کر سکتا۔ خوشی ایک ایسی چیز ہے جو پتہ لگتا ہے کہ کیا نہیں تھا اور کیا ہو گیا۔ تو یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ اخلاق نہیں ہے، اور آئین میں تو اخلاق بالکل ہی نہیں، اور جو آئینی ادارے ہیں ان پر اخلاق کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں۔ اخلاق کے معنی تو یہ ہیں کہ اقتدار میں کب آئیں گے، سارا انتظار اس بات کا ہے۔ مگر آپ دیکھیے فیض صاحب نے کیا کہا تھا، ہم کہ ہیں کب سے درے امید کے دریو زگر، یہ گھڑی گزری تو پھر دستے طلب پھیلائیں گے، اور کوچہ و بازار سے پھر چن کے ریزہ ریزہ خواب، ہم یوں ہی پہلے کی صورت جوڑنے لگ جائیں گے۔ جو میرے ہم عمر یہاں بیٹھے ہیں، یعنی 16 برس کے لوگ، اور باقی کچھ جو 18 برس کے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب نے ایک خطا کی ہے، ہم نے خواب دیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے انجام پہ نظر رکھی، خواب دیکھنا چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیے اگلی دنیا کا تصور بھی نور ایک خواب ہے، مگر وہ خواب تو کیا قیامت ہے کہ 70 حوریں مسکرا رہی۔ کس قدر اچھی بات ہے کہ جب زندگی اور وقت آ کے ایک جگہ کھڑا ہو جاتا ہے تو جینے کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ اگر زندگی کہیں ہو اور وقت کہیں ہو، جیسے میرا اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم بکھرے اس لیے۔ میں فیض صاحب کے لیے ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتی ہوں اس بکھرے معاشرے کے حوالے سے۔ البرٹ کاموس نے کہا تھا، ہم اس کے بھی ذمہ دار ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور ہم اس کے بھی ذمہ دار ہیں جو ہم نہیں کرتے، اور ہم اس کے بھی ذمہ دار ہیں جو ہم نہیں کر پائے۔ ہم اپنی آرزو کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنی آرزو کی تعبیر کے ذمہ دار ہیں، اور ہم اپنے امکان کے ذمہ دار ہیں۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم نے تو کبھی کچھ نہیں کیا۔ یہ ناحق ہم کو عارفہ سیدہ کہتی رہتی ہیں کہ اخلاق نہیں ہے۔ میں اپنی کلاس میں اکثر، اور وہ چونکہ بزبان انگریزی پڑھتے ہیں نا، آپ کو ترقی یافتہ لوگ ہیں، سمجھدار، مہذب، اردو کا ان سے کیا تعلق ہے، تو میں ان سے اکثر پوچھتی ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ماڈرن ہیں، بزبان انگریزی پوچھتی ہوں، سب کہتے ہیں کہ وہ ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس وقت شناس ہونے میں یا وقت کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں کہیں وقت کا ذکر نہیں ہوتا۔ کپڑے ہیں، منصب ہے، گھر ہے، سواری کا ذریعہ ہے، اس لحاظ سے وہ بہت جدید ہیں۔ اگر آپ جدید کے معنی دیکھنا چاہیں تو اقبال اور فیض دونوں کیا دیکھ لیجئے۔